إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس پورے جہاں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، آخر میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تمام درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میں ایک اللہ کا وصول ہے کہ وہ اپنے بندے کی آزمائش ضرور لیتے ہیں. آزمائش اللہ رب العالمین اپنے بندے کی ضرور رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. کس چیز سے؟ صبر سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کرو، مدد مانگو اللہ رب العالمین سے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی بڑی چیزیں ہیں، صبر اور دوسری نماز. آزمائش آتی ہے اللہ رب العالمین کی. آزمائش کس کس طرح کی ہوتی ہے؟ بہت سی قسمیں ہیں. کچھ قسمیں اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ نے بیان کی. کہیں پر کسی کی آزمائش لیتے ہیں اللہ رب العالمین، اس کی اولاد کو مار کر، اس کی بیوی کو چھین کر، اس کے گھر کے اندر کوئی نقصان کی وجہ سے ہر طرح سے آزمائش لیتے ہیں.
یا بیماری میں ڈال کر اللہ رب العالمین آزمائش لیتے ہیں۔ بیماری کے اندر میں اس کو بیماری دیتا ہوں، میرا بندہ تک میری طرف رجوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ جس خالق کل نے اسے پیدا کیا ہے ایسی بیماری کے اندر تک اس کو پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا ہے۔ انسان تندرست رہتا ہے، ہٹا کھٹا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اسے اپنی اس نوجوانی، اس طاقت کے بل بوٹے پر اس کو جو ہے کچھ یاد نہیں رہتا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی جوانی کے نشے میں وہ چور ہو جاتا ہے۔ دنیا کو دکھلاتا پھرتا، ہاں میں ایک نوجوان ہوں، ہاں میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ یہ چیزیں جو ہے بہت ہی غلط چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، ایک پیغمبر جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کی آزمائش کس طرح لی؟ اپنی قوم کے لیے دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے لوگ دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بول دیا کہ کل تک تمہارے پاس عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ اور یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تو اپنی اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے۔ یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، اس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ملاح وغیرہ، جو چلانے والے اور جو سواریاں ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کشتی کیوں اس طرح ڈگمگا رہی ہے، اس میں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جس سے کوئی خطا ہوئی ہو، اس نے کوئی گناہ کیا ہو، اس کی وجہ سے یہ کشتی ڈگمگا رہی ہو۔ دیکھیے ان کا ایمان بھی کتنا مضبوط تھا، وہ سمجھ گئے کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کوئی بڑی غلطی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیے ایسا معاملہ ہے تو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، پرچی بناتے ہیں، پرچی ڈالتے ہیں، تو اس پرچی کے اندر یونس علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے نیک انسان ہے، یہ تو نہیں کر سکتے ایسے۔ پھر دوبارہ ڈالتے ہیں اسی طرح، پھر 3 مرتبہ ہر بار یونس علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ماجرا کچھ اور ہی ہے، میری وجہ سے یہ کشتی والے کیوں ہلاک ہوں، خود بخود سمندر کے اندر چلے گئے، چھلانگ لگا دی۔ مچھلی انتظار کر رہی تھی، ان کا منہ کھولے ہوئی تھی، مچھلی کے منہ میں گئے اور مچھلی نے اپنے اندر اس کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری۔ کیوں؟ کہ آزمائش تھی، انبیاء تھے، نبی تھے، مگر یاد آ گیا جب مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، یاد آ گیا مجھ سے خطا ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ جب میں نے حکم نہیں دیا تجھے کہ اس بستی کو چھوڑ کر تو نکل، اور تو اپنی مرضی سے نکلا، تو یہ حالات تو تیرے پاس آنے والے ہی تھے۔ تو پیٹ کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر، تو یاد آ گیا میں اپنے رب کو پکار لوں، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں نے اپنے ظلم پر، میرے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے دعا کو سن لیا، فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی اس کو باہر نکال دو۔ مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر اس کو باہر نکال دیا۔ کیا تھا؟ آزمائش تھی، مگر قوم کے لوگ سب ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دے کر آزمایا۔ کتنی بیماری؟ 17 یا 18 سال تک مسلسل بیماری کے اندر رہے۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ کیسی بیماری؟ بدن کے اندر کیڑے پڑ گئے، پورا بدن سڑ گیا بالکل، مگر رب کی تعریف سے مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی بہت زیادہ، گائیں بھینس بکریاں اتنی بہت زیادہ تھی ان کے پاس، اولاد کی بہت زیادہ تعداد تھی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس۔ اولاد کو سب کو اللہ نے لے لیا، سارے جانوروں کو اللہ نے ختم کر دیا، جتنا بھی مال تھا سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں۔ آپ کی ایک بیوی اور آپ تنہا دونوں بچے، اور کچھ نہیں بچا دی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
کیونکہ وہ انبیاء تھا، پتا تھا مجھے دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے. جس نے دیا اس نے لے لیا، تو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے لے لیا مجھ سے، تو نہیں دیا تو تیری امانت تھی میرے پاس، ہمیشہ مجھے تھوڑی رکھنی ہے اپنے پاس کہ تیرے پاس ہی ہمیشہ رہنے والی ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جب یونس حضرت ایوب علیہ السلام کو جب زیادہ تکلیف پہنچی، بس رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، رب اب مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اب تو ہی مجھے اس نجات دینے والا ہے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے. بس اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا، آپ کے لیے نہانے کا حکم دیا، پانی آیا آپ کے لیے، آپ نہائے، نہاتے نہاتے بدن آپ کا بالکل صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا، بالکل ہٹے کھٹے ہو گئے. دوبارہ سے اللہ نے پھر آپ کو مال دولت سے بالکل مالا مال کر دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، آپ کی بہت بڑی آزمائشیں دیکھیے. آپ کئی دن تک پھاکے رہے، پیٹ کے اندر کچھ نہیں جاتا سوائے پانی کے، یا ایک دو کھجوریں کھا لیتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، گھر کے اندر کھانے کا کچھ نہیں. بس پھر اللہ کی تعریف بیان کرتے، اللہ کی توصیف بیان کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کا اندر بھوک سے، دکھ سے، پریشانی سے انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، مگر وہاں کی زندگی اگر ہماری نہیں بنی تو ہم بہت بڑے نقصان کے اندر، بہت بڑے خسارے کے اندر. آپ کے چچا ابو طالب، جس نے آپ کی پرورش کی، بہت لمبی عمر تک آپ کی پرورش کی، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا. جب تک آپ کے چچا تھے کسی کی مجال نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھ سکے. مکہ کے بڑے بڑے سردار پریشان، اللہ کے نبی اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور انہی کے خاندان سے، انہی کے گھر سے لوگ نکل کر ایمان قبول کر رہے ہیں. وہ پریشان ہیں، کیا کیا جائے. ان کو پتا تھا ابو طالب ہیں، جب تک وہ ہیں، جب تک ہم ان کی طرف انہی سے کہہ سکتے ہیں، ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا دبدبا تھا. جاتے ہیں ابو طالب کے پاس میں اکٹھے ہو کر کہ طالب، تیرے بھتیجے نے جو ہے بہت ہی زیادہ ناک میں دم کر دیا ہے، بہت زیادہ پریشان کر دیا ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو. پتہ نہیں کون سی پڑھائی پڑھا کر اپنی طرف رجوع کر رہا ہے، جو ایک بار چلا جاتا وہ واپسی آتا ہی نہیں. کیا ماجرا ہے؟ کون سا جادو ہے اس کے پاس؟ کون سا اس کے پاس علم ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو کھینچ رہا ہے؟ دن پہ دن تعداد بڑھ رہی ہے، اور زیادہ تعداد بڑھ گئی، ایسا نہ ہو کہ ہم کو یہاں سے پھر بھاگنا پڑ جائے. وہ تو تمہاری قسمت میں اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا. تمہاری حکومت رہنے والی نہیں ہے یہاں. تم کو بھی ایک دن مسلمانوں کے ہاتھ، صحاباؤں کے ہاتھ، نبیوں کے ہاتھ تم کو بھی قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے گا. آخر کار ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بھتیجے کو آنے دو، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں سوچتا ہوں کیا معاملہ ہے. ان کفار نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو اگر دولت چاہیے، ان کو اتنی دولت دیں گے، ان کو مالا مال کر دیں گے، کبھی انہیں کمانے کی ضرورت نہیں. اگر مکہ کی کسی حسین خاتون سے وہ شادی کرنا چاہیں، جس سے چاہیں ہم اس سے اس کی شادی کرا دیں گے، مگر یہ کام بند کر دیں. کون سا کام؟ یہ دین اسلام کا کام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا آپ کے اوپر کہ نبی ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس دین کو تیرا کام ہے اس کو پھیلانے کا. اس دین کو بند کرنے کے لیے وہ کفار کی سازشیں تھی. آخر کار ابو طالب نے، اللہ کے نبی آئے، مشورہ کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا، اگر آپ کو پریشانی بن رہی ہے میری وجہ سے، آپ ہٹ جائیے میرے راستے سے، میں خود دیکھ لوں گا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر آپ اس ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں، اس ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں، اس کو میں برداشت کر لوں گا، مگر میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں، یہ سوچ لینا. پھر بھی کیا کہا آپ کے چچا ابو طالب نے؟ ٹھیک ہے بھتیجے، تو اپنا کام کرتا رہے، جب تک میں زندہ ہوں تیری طرف کوئی انگلی اٹھا کر بھی نہیں دکھا سکتا. یہی باتیں تھی. ایسا ہی تھا جب تک آپ زندے تھے، آپ کے چچا کسی کی مجال نہیں آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے. انتقال کے وقت میں
آپ آتے ہیں، وہ کفار بھی بیٹھے ہیں ابو طالب کے پاس میں. اللہ کے نبی کے دل کے اندر بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑی تکلیف تھی کہ بغیر ایمان کے ساتھ اگر میرا چچا چلا گیا تو یہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت بڑی تکلیف کا سبب بن جائے گی. تکلیف کیا؟ دوزخ کی آگ ہے، دوزخ میں جلنا ہوگا. کفر کی حالت میں جو انسان دنیا سے جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، کفر کی حالت میں. آخر کار کان میں کہہ رہے ہیں چچا چپکے سے میرے کان میں کہہ دیجیے، کلمہ پڑھ لیجیے، ایمان لے آئیے، اسلام کو قبول کر لیجیے، میں آپ کا سفارش کا حقدار بن جاؤں گا. کہا کہ بھتیجے میں نے ساری باتیں مان لی ہیں تیری دنیا کے اندر، ساری باتوں کو مان لیا ہے، مگر یہ اس بات سے میں بھی عاجز ہوں، جو میرے باپ داداؤں کا دین تھا مجھے اسی پہ مرنے دیں. وہ لوگ تانا دے رہے ہیں ابو طالب کیا کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا کا یہی دین تھا، تمہارے باپ دادا نے تم کو یہی سکھایا تھا، ان کے بہکائے مت آنا، یہ 2 دن کا بچہ ہے، یہ کیا آپ کو پڑھائے گا. آپ کا کتنا لمبا خاندان چلا آ رہا ہے، حبل کی، لات کی، عزا کی پوجا کرتے آئے ہیں، اور یہ ایک خدا کی طرف ہم سب کو لے جانا چاہتا ہے. یہ سارے چیزیں تھیں ان کے ساتھ، مگر چچا نے انکار کر دیا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. موت آ گئی، ملک الموت نے ان کی روح کو کھینچ لیا. اللہ کے نبی بڑے مایوس، کیا ہو عالم. آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا. جب دنیا کے اندر آپ آئے 4 سال کے ہوئے، 6 سال کے ہوئے، ماں نے انتقال کر دیا. اوہو، باپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے بچے کے سر پر. باپ پہلے ہی چلے گئے فوت ہونے سے تو اس کے بعد میں ماں کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. 6 سال کی آپ کی عمر ہے، بچہ ہے، ماں نے بھی چھوڑ دیا ساتھ آپ کو. کتنی بڑی تکلیف ہے، آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، روتے ہیں، ماں کی قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. آپ بڑے ہونے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، اسی عالم میں پھر آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. پھر بھی آپ کے لیے بہت تکلیف پہنچی، آپ نے صبر کیا. اس کے بعد میں آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے، نبوت شروع ہو جاتی ہے. اس وقت میں آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اوہو، ان کا بہت بڑا سپورٹ تھا آپ کے لیے، بہت بڑی دیوار تھی آپ کے لیے، وہ بھی چلے گئے دنیا سے، آپ کو بڑی تکلیف پہنچی. اسی عالم میں آپ کی سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ابو طالب کے آگے 2 دن یا 4 دن کے فاصلے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اوہو، کتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے دیکھی. باپ تھا ہی نہیں، ماں 6 سال میں چھوڑ کر چلی گئی، دادا 8 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے، چچا چلے گئے. اب آپ کی چہیتی بیوی جس نے آپ کو ساتھ دیا، مال سے دولت ہے، مکہ کے اندر سب سے بڑی خاتون، تجارت کی لائن سے سب سے بڑی مالدار خاتون یہی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے عرش سے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا خدیجہ کو میرا سلام عرض کر دو. کس بنا پر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں جا کر اس غار کے اندر عبادت کرتے اللہ رب العالمین کی، پورے دن وہاں پر رہتے عبادت کرتے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کر کے، کچھ روٹیاں، کچھ سبزیاں، کچھ پانیاں لے کر ان کے پاس جاتی، ان کو دینے کے لیے جب اس پہاڑی پر چڑھتی جس کی اونچائی بہت اونچی اونچائی ہے. جو لوگ وہاں چلے گئے ان کو پتا ہے کہ اس پہاڑ کی کتنی اونچائی ہے، جس کے اوپر وہ غار ہے، جس کے اندر آپ اور آپ کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے تھے، مکہ کے کافروں سے چھپے. آپ وہاں جا کر عبادت کرتے. اماں خدیجہ چڑھتی پہاڑ پر، بیٹھتی، ستیاتی، اس کے بعد پھر چڑھتی، پھر رکتی، آرام کرتی، پھر چڑھتی. اتنی تکلیف. اللہ رب العالمین عرش سے وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی بیوی ہے، کتنی چاہتی ہے اس کے لیے کھانا پانی لے کر، اور اتنی بڑی پریشانی کا سامنا کر رہی ہے. جبرائیل کو بھیج دیتے ہیں، جبرائیل جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام عرض کیا ہے. جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، کہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، اوپر چڑھ رہی ہیں، بڑی پریشانی ہو رہی ہے ان کو، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اللہ نے ان کو جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے اللہ کا سلام کہہ دینا، اور میرا بھی سلام کہہ دینا. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیا، جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیا ہے. بیوی بھی چلی گئی. جب تک آپ کے پاس میں یہ بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری شادی نہیں کی آپ نے.
اس نے دوسری شادی کی نوبت ہی نہیں آنے دی. اتنی خدمت گزار عورت تھی، اتنی ماننے والی تھی. جب آپ کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا، جب آپ اسی غار کے اندر تھے، فرشتہ آیا، جبرائیل آئے، تو آپ کو 3 بار دبوچا، اپنے سینے سے لگا کر ان کو بھینچا، دبوچا. تو تیسری مرتبہ میں انہوں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں پڑھی سب سے پہلے. یہ جب وہاں سے فارغ ہوئے، آئے اپنے گھر، بڑی سردی کا معاملہ، حالانکہ گرمی کا موسم تھا، مگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، آپ کو یہ اندیشہ کہ میری جان اب نکلے، میری جان نکلنے کو ہے بالکل. گھر میں آتے ہیں، گھر کے اندر اماں ختیجہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج کیا معاملہ ہے، مجھے جلدی چادر اڑا دو، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، جلدی چادر اڑا دو. کہ کیا ماجرا ہے بتائیے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں اپنا سارا واقعہ. اس طرح کا معاملہ ہے. ان کے چچا ورقہ بن نوفل، آپ نے نام سنا ہوگا. ورقہ بن نوفل وہ ایک بہت بڑے عیسائی عالم تھے. عیسائی عالم تھا، انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی کی یہ پہچانیں ہیں. اماں خدیجہ جاتی ہیں، دوڑی ہوئی جاتی ہیں اپنے چچا جات بھائی کے پاس میں، ان سے کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ میرے شوہر کے ساتھ میں ہوا ہے. اس طرح کا معاملہ. وہ آتے ہیں اللہ کے نبی سے، پھر پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ میں. اللہ کے نبی تفصیل سے پوری باتیں بتلا دیتے ہیں ان کے لیے. تو کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کے اوپر ضرور ایمان لے کر آؤں گا، جب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نبوت آئی. اور مجھے پتہ ہے عیسائی کتابوں کے اندر یہ آخری نبی کی پہچان ہے، جو آپ نے ساری بتائی ہے وہی سہ مہر، آپ پیغمبر بننے والے ہیں اللہ کی طرف سے. آپ کو لیے پیغمبر کا تاج، نبوت کا تاج پہنایا جانا والا. آپ کو اس کی اطلاع دے دی، خبر دے دی. اماں ختیجہ سمجھ گئی کہ واقعی میں ایسا ہی معاملہ ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب میں پڑھا ہے آخری نبی کی پہچان وہی ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. اماں ختیجہ نے ان کو بڑا دلاسا دیا، صبر دیا. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. آپ تو غم خساروں کے ساتھ ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کے ساتھ ہیں، آپ تو معصوم بچوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کے لیے تو اللہ کی طرف سے کوئی بڑا پیغام آنے والا ہے. یہ ساری تسلیاں دی. آپ کے پاس پریشانیاں، حالات آئے، آپ نے صبر کیا سب کے اوپر. اور یہی صبر کی تلقین ہمارے لیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس نے حق بات کے اوپر جم کر محنت کی اور حق بات کو زبان سے نکالا اور صبر کیا اس نے ہر آنے والی پریشانی کے اوپر، ہر آنے والی تکلیف کے اوپر، تو انشاءاللہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام ہوئے. سب کی اللہ نے آزمائش، اور سارے انبیاء جو ہے اپنے آزمائش کے اندر. ہماری بھی اب آزمائش، ہم کو بھی بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا اللہ رب العالمین. یہ ساری آزمائشیں ہیں ہماری. کون سی آزمائش ہیں؟ ایمان کے تعلق سے، جو آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. پہلے مسجدیں کچی تھی، پکے تھے نمازی. پہلے مسجدیں کچی تھی، پکے تھے نمازی. آج پکی مسجدیں ہیں تو کچے ہیں نمازی. آج مسجدیں اتنی عالیشان بنی ہوئی ہے مگر نمازی نہیں ہیں. اور پہلے چھوٹی چھوٹی کچی مسجدیں تھیں تو ان میں نمازی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. تو آج ہمارے حالات جو ہے بڑے خراب ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی طرف نظر کرنے کے دیکھنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. ایک دن آخر ہم کو اور آپ کو سب کو قبر کی مٹی کے اندر دفن ہو جانا ہے. لوگ ہمارے اوپر ڈھیروں تلے مٹی کے اندر ہم کو دفن کر آ جائیں گے. انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے ساتھ میں قبر میں کیا ہو رہا ہے. کیا کام آئے گا قبر میں ہمارے پاس؟ ہمارا ایمان کام آئے. کون سا ایمان؟ جو ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے ایمان کو بچایا ہوگا، اس کے اوپر محنت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجد کی نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی، اپنے بچوں کو سچ بولنے کی اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی یہ دعوتیں دی ہوں گی. تو تب وہ ایمان ہمارا کام آئے گا قبر کے اندر، جب منکر نکیر ہمارے سوالوں کے جواب پوچھیں گے. من رب کا، تیرا رب کون ہے بندے؟ بتا کون ہے تیرا رب. اگر واقعی میں ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاری ہوگی تو ہم وہاں پر جواب دے دیں گے. اور اگر ہم نے ایسے ہی بس 8 دن میں 1 دن نماز پڑھ لی ہم نے اور ہم پھر قبر میں چلے گئے، پوچھے گا سب کچھ بھول جائیں گے، ہم ایمان والے نہیں ہیں. خالی جمعے کی نماز پڑھنے سے ہم ایمان والے نہیں بن جائیں گے. جمعے کی نماز سے ایمان کی شرط نہیں ہے کہ تم جمعے کی نماز پڑھ لو بس تم مومن ہو، تم مسلمان ہو. ہرگز نہیں.
اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ جمعے کی نماز کو آپ سفر میں ہے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے لیے معاف۔ آپ بیمار ہیں، مسجد تک نہیں آ سکتے، آپ جمعے کی نماز چھوڑ سکتے ہیں، مگر جو 5 وقت کی نماز ہیں، 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس وقت بھی آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنی نمازوں کو ایسے ضائع کر رہے ہیں۔ ان نمازوں کا حساب جب اللہ پوچھے گا، میرے بندے میں نے 30 سال 40 سال کی تجھے زندگی دی، کتنی نمازیں لے کر آئے میرے پاس، لا نام اعمال کھول، اس میں کتنی نمازیں ہیں دیکھی جائیں گے۔ ہماری جمعے کی نمازیں خالی دکھ رہی ہیں، اور نمازی کہاں گئی؟ کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ وہاں جھوٹ چل جائے گی ہماری، اے اللہ میں فلاں جگہ پر کام پہ تھا، میں فلاں ہاسپٹل میں تھا، میں فلاں سفر پہ تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھ پائی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے، جس کو اس نے جتنی بھی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا زمین پر، آسمانوں میں، زمین میں، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ اس کی روزی کا انتظام بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں تم کو روزی دوں گا، میں تم کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، کہیں سے بھی کھلاؤں، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اور آج ہم کھانے پینے کے چکر میں اپنی اللہ کی عبادت کو بھول رہے ہیں۔ اس رب نے جس نے وعدہ کیا ہے ہماری پوری زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، ان کے لیے اللہ نے جنت سے کھانا لگانے کا سسٹم بنا دیا، من وسلوا، ان کے لیے جنت سے کھانا آ رہا، بڑا بہترین کھانا آ رہا، مگر پھر انہوں نے جب ناشکری کی اس کھانے کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے کوئی دوسرا کھانے کا انتظام کرے، یا یہ کھانا ہٹے، ہمارے لیے کھیتیاں باڑیاں کریں، اس میں ہم طرح طرح کی سبزیاں لگائیں، اس طرح پھر ہم ان کو بوئیں، پھر ان کو لائیں، کھائیں پیئیں، اس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز پر غصہ ہے، کھانا بند کر دیا جنت سے، ٹھیک ہے تم جاؤ، جو تمہیں کرنا ہے کریے، کھیتی باڑی کریے، کمائیے دھمائیے، نہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سمجھیے ان کے لیے نہ کما نہ دھما۔ جب کھانے پینے کا اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا، صبح شام دسترخوان آ جاتا ہے اپنے سامنے، کھا لو جتنا کھانا ہے، بس سیر ہو جاؤ، آرام کرو، بس اللہ کی عبادت کرو، کوئی کہیں نہیں جانا کمانے کے لیے، مگر ان لوگوں سے اس کی ناقدری نہیں کر پائے، وہ قدر نہیں کر پائے اس کی، اللہ نے اس کو چھین لیا۔ صرف یہی ہے کہ ہماری آزمائشیں چل رہی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، اپنے کام کاج کو بھی کریں، پھر دیکھو کتنی برکتیں ہمارے اس کام کے اندر، اس محنت کی کمائی کے اندر ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا آتا ہے ہمارے پاس میں، اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی آزمائش کے اندر صحیح معنی میں ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالی جہاں پر مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین جو بھی کسی بھی حالت سے کوئی پریشان ہے مسلمان، اللہ تو اس کی مدد فرما، اللہ اس کی پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا